ہم چاہتے ہیں کہ ہم علم حاصل کریں تو ہم کس طرف جائیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو ایسا ایک نوجوان ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے کہ کہاں سے وہ شروع کرے، کیسے اسٹیپ لے، کس طرف جائے، ایسے کیا وہ ڈیسیجن لے سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے کچھ بتائیں ہمیں. جی سلمان بھائی، علم حاصل کرنا نو ڈاؤٹ ایک بہت ہی فضیلت والا عمل ہے. جو انسان علم کی راہ پہ چل پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہو سکتا ہے کہ شاید دنیا میں اس کو وہ اعلیٰ مقام نہ ملے، دنیاوی شہرت نہ مل سکے، دنیاوی پیسہ نہ مل سکے، لیکن اس کا جو مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے اندر بھی جو اس کا مقام بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو، اس انسان کو اس دنیا میں بھی اس کا جو ہے وہ پے آف کرتے ہیں، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے جو مقام رکھا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. ہم یہاں پر ایک عالم کو کسی برے انسان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہے، یا ہم کسی عالم کو کسی دنیا دار کے ساتھ، یا ایون ہم کسی عالم کو کسی اچھے تاجر مسلمان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہے. حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت کمپیریزن کیا، فرمایا کہ ان فضل العالم علی العابد، کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر، عابد جو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان ساری رات اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کر رہا ہے، عبادت کرنا بہت اچھا عمل ہے، بہت احسن عمل ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، اور دوسری جانب ایک انسان وہاں پر بیٹھ کے علم حاصل کر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ان فضل العالم علی العابد، کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت کرنے والے کے اوپر اسی طرح ہی ہے کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ جس طرح 14ویں رات کے چاند کی فضیلت، ایک 14ویں رات کے چاند کا نمایاں مقام باقی تمام ستاروں پر ہوتا ہے. جب 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اگر آپ ماشاءاللہ کویت میں رہتے ہیں، ہم بھی سعودیہ میں رہے ہیں، تو وہاں پر ایام 20 کے روزوں کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے. تو اس وساطت صاحب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب 13-14 جو ہے نا وہ قریب آ رہی ہے. تو کبھی 14ویں رات کا چاند اگر آپ آسمان پہ دیکھیں، مکمل چاند ہوتا ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پورے آسمان کا بادشاہ یہ چاند ہی ہے، اس کے مقابلے میں کہ دوسرے سیارے ستاروں کی کوئی اہمیت نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ ایک علم حاصل کرنے والے کی فضیلت ہے، ایک عبادت کرنے والے پر. اور کیوں ہے؟ کیونکہ جو عالم ہے وہ نہ صرف اپنے لیے علم کو حاصل کر رہا ہے، اس سے اپنی ذات کو فائدہ حاصل پہنچا رہا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ضلالت سے بچ رہے ہیں، جو گمراہی سے بچ رہے ہیں، جو سیدھی راہ کو اختیار کر رہے ہیں. تو وہ علم اس کی اپنے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور وہ خود ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، جس کے ذریعے سے دوسرے لوگ روشنی حاصل کر رہے ہیں اور سیدھے راستے کی رہنمائی حاصل کر رہے ہیں. تو عابد کی عبادت صرف اس کے اپنے حد تک ہے، اس کا اجر صرف اس کو اپنی ذات کے لیے ملے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کیا اس کے مقام بلند ہوگا. لیکن علم ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کے اپنے لیے بھی فائدہ مند ہے اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اب یہاں پر جو خاص طور پہ ہمارے طلباء ہیں، جو اسٹوڈنٹ آف نالج ہے، ان کو ایک چیز سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جہاں پر ایک طرف ایک عالم کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اسی طرح وہ لوگ جو صحیح طرح سے علم حاصل نہیں کرتے اور اپنے اس علم کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، ذلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہیں، صحیح طرح سے علم حاصل نہیں کیا، اور وہ پھر دوسرے لوگوں کو آگے علم سکھانا شروع کر دیتے ہیں، تو دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ ان کے گناہ کے اندر بھی شریک ہو رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹ آف نالج کے لیے ایک بنیادی ایٹریبیوٹ کے اندر میں دکتور عادل قرنی کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے لکھا ہوا کہ الصبر، صبر اختیار کرنا، اپنے اندر حوصلہ رکھنا، اس چیز کو سنبھال کے رکھنا. کیونکہ جب آپ علم کی راہ پہ آتے ہیں نا، تو آپ کچھ تھوڑا بہت پڑھتے ہیں، تو آپ کو پتہ، آپ کو یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے میں نے شاید بہت کچھ پڑھ لیا ہے، جیسے میں نے کوئی شاید بہت کچھ سیکھ لیا ہے. تو انسان جو ہے نا، وہ یہ بھی شیطان کی ایک چال ہوتی ہے. شیطان ہر انسان کو اس طرح سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے جس طرح سے وہ اس کے چنگل میں آ سکتا ہے. جب ایک بندہ علم حاصل کرنے کے لیے آ جاتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ زیادہ ہو جاتا ہے، اس کو زیادہ ورگلاتا ہے، اس کے اندر، اس کے اخلاق کے اندر کمی کرنے کی کوشش کرتا ہے. دوسروں کے ساتھ تعامل کرنے میں اس کے، ہم نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ وہ لوگ جو دین کی طرف آ جاتے ہیں، جو علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں، تو ان کے اندر سختی آ جاتی ہے. تو علم کا سب سے بنیادی، سب سے مین چیز ہے کہ آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو علماء بتاتے ہیں وہ ہے ملازمت العلماء. ابھی میں اس طرف نہیں آ رہا کہ آپ پڑھنا شروع کریں، ابھی ہم علم حاصل کرنے سے پہلے کی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے آپ ایک طالب علم بنے اور آپ ملازمت العلماء کے اندر آئیں، آپ علماء کی صحبت اختیار کرنا شروع کریں. جتنا آپ کو وقت مل سکتا ہے کسی ایک مستند عالم کو آپ پکڑیں
اور اس کے ساتھ ملازمت کہتے ہیں لازمہ، لازم سے ہے نا، لازم کہتے ہیں کوئی چیز ضروری ہوتی ہے، تو ملازمت العلماء کا مطلب ہے کہ علماء کے ساتھ چمٹ جانا. کسی ایک عالم کے ساتھ آپ کس طرح چمٹ جائے، آپ ان کے ساتھ ہو جائے کہ آپ نہ صرف اس سے علم نہ لیں، آپ اس سے اس کے بات کرنے کا طریقہ بھی سیکھیں، آپ اس کی زندگی کو بھی سیکھیں. صحابہ کرام کے لیے جو سب سے مین اسوہ تھے، جنہوں نے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لیا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک چیز کو، ہر ایک ادا کو دیکھا کرتے تھے، اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اس طرح علماء کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے، اگر کوئی عالم ہے تو اس کی ذمہ داری بھی بڑھ رہی ہے، کیونکہ وہ ورثۃ الانبیاء ہونے کے ناطے وہ ایک رول ماڈل ہے. اور اسی طرح جو طالب علم ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ملازمت العلماء کے اندر ہے. کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو وہ ان سے سیکھنا اور ان سے سوال کرنا شروع کرے، ان سے پوچھنا شروع کرے. تو جو سلف ہے وہ کہا کرتے تھے السوال نصف العلم، سوال کرنا یہ نصف علم ہے. تو جس انسان کو سوال کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ یہ اپنے اندر یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں لا علم ہوں، مجھے نہیں پتا، تو پھر وہ دوسرے کسی سے سوال کرتے ہیں نا. تو سب سے پہلے اپنی لا علمی کا اعتراف کر لینا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. پھر سوال کرنا اور صحیح آدمی سے، صحیح عالم سے سوال کرنا، یہ نصف علم ہے. تو آپ سب سے پہلے علماء کی ملازمت میں آئیں اور اس کے بعد پھر علماء سے پوچھنا شروع کریں، ان سے سوال کرنا شروع کریں.